کہ جدائی ایک ایسی چیز ہے جس کا احساس ہم انسان تو انسان، ایک غیر جاندار چیز کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ علماء مثال فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لکڑی کا ایک تنا جس کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ مبارک لگا کے کھڑے ہوتے، جب صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک منبر بنا لیا جائے، ایک کرسی بنا لی جائے جس کے اوپر سرکار بیٹھ کے ہمیں خطاب ارشاد فرمائیں، تو صحابہ نے مل کے ایک کرسی بنائی، ایک منبر بنایا۔ جب اگلے جمعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کے لیے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منبر ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، مہربانی فرمائیں کہ آج اس منبر پہ تشریف فرما ہو کے ہم غلاموں کو اپنا خطاب ارشاد فرمائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اس منبر کی جانب بڑھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ تاباں اس منبر کی طرف کیا، اپنا رخ انور اس منبر کی طرف پھیرا اور سرکار قدم اٹھا کے آگے کی طرف چلنے لگے تو یوں محسوس ہوا کہ کچھ رونے کی آواز آئی، کچھ رونے کی آواز آئی، اور صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار یوں یوں اس منبر کے قریب ہوتے گئے رونے کی آواز بڑھتی چلی گئی، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آواز اس قدر بڑھ گئی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے سینے اس غم کی وجہ سے پھٹ جائیں گے۔ اس رونے کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنی گریہ تھی کہ ہمیں یوں لگا کہ اس کی آواز سن کے ہمارے سینے پھٹ جائیں گے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون رو رہا ہے۔ جب صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور رونے والا کوئی نظر نہ آیا تو صحابہ پریشان ہوئے کہ کون رو رہا ہے اور اس قدر رو رہا ہے۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اس رونے والے کی تلاش میں نکلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ اور کوئی نہیں رو رہا بلکہ یہ استن حنانہ رو رہا ہے۔ یہ استن حنانہ اس کا نام رکھا گیا، وہ کھجور کا تنا، وہ کھجور کی لکڑی جس کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ مبارک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کا نام رکھا ہوا تھا استن حنانہ۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ یہ استن حنانہ رو رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ مبارک تبدیل کیا اور اس کھجور کے تنے کی طرف تشریف لے گئے، اور سرکار نے اس کھجور کے تنے کو تھپکی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے سرکار نے پوچھا کہ اے کھجور کے تنے، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس لکڑی کے خشک کھجور سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی جدائی نے رلایا ہے، مجھے آپ کی جدائی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لکڑی جس کے اوپر 2 موتیں واقع ہو چکی تھیں، بلکہ 3 موتیں واقع ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب لکڑی اپنی اصل جڑ سے کٹتی ہے تو اس کے اوپر ایک موت واقع ہوتی ہے۔ جب درخت کی کوئی شاخ اس درخت سے کاٹ لیتے ہیں، جو حصہ کٹ جاتا ہے اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب وہ کٹا ہوا حصہ خشک ہوتا ہے تو اس کے اوپر دوسری موت واقع ہوتی ہے۔ اب وہ کھجور کا تنا جو ایک دفعہ اپنی اصل سے کٹا، ایک موت ہوئی، جب وہ خشک ہوا تو اس کے اوپر دوسری موت ہوئی،
جب دو موتیں ہو گئیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جدائی ایک ایسی چیز ہے جس کا احساس، جس کا دکھ، جس کا اثر اس دو موتوں والے کھجور کے تنے پہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب سرکار نے یہ پھر علیحدہ باس ہے، جب سرکار نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا میں تمہیں جنت بھیج دوں؟ تو اس تنے سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیں۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ایسا کریں کہ اس ممبر کے قریب جہاں میں پاؤں رکھوں گا اس جگہ پہ اس کو دفن کر دیں۔ تو سرکار جب تشریف لاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک اس کھجور کے تنے پہ ہوتے اور سرکار ممبر پہ دلوہ فرما ہو کے صحابہ کو ارشاد فرماتے۔